بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ شامی ایئرپورٹ پر اسرائیلی بمباری کے بعد روس نے شام کو اپنا ہوائی اڈہ پیش کر دیا۔ شام کے ہوائی اڈے پر مسلسل تیسری بار اسرائیل کی جانب سے بمباری کے بعد روس نے شام کو لتاخیہ کا ہوائی اڈہ بندرگاہ استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ لتاخیہ کا ہوائی اڈہ روسی میزائلوں کی موجودگی کے سبب انتہائی محفوظ تصور کیا جاتا ہے۔ لتاخیہ پر روسی عسکریت قوت کی موجودگی کی بدولت امکان پیدا ہو گیا ہے کہ اسرائیلی فوج لتاخیہ ہوائی اڈے کو نشانہ بنانے کی جرات نہیں کرے گی، کیونکہ اسرائیل کے بمبار طیاروں کو انتہائی مؤثر جوابی حملوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یمن نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل پر ڈرون حملے شروع کر دیے۔ حوثیوں کے ترجمان جنرل یحییٰ ساری نے اپنے ایک جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں جارحیت بند ہونے تک کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے صہیونی دشمن کے مختلف اہداف پر بڑی تعداد میں بیلسٹک اور کروز میزائل اور بڑی تعداد میں ڈرون داغے ہیں۔ جنرل یحییٰ ساری نے کہا ہے کہ فلسطین کاز کے حوالے سے ہمارے یمنی عوام کا موقف مستحکم اور اصولی ہے۔ فلسطینی عوام کو اپنے دفاع اور اپنے مکمل حقوق استعمال کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ واضح ہے کہ یمن نے گزشتہ شب غزہ پر جاری مستقل بمباری پر اسرائیل کے خلاف باقاعدہ جنگ کا اعلان کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے اسلامی ممالک سے اسرائیل کو برآمدات روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسلامی ممالک سے صہیونی ریاست اسرائیل کو تیل اور خوراک کی برآمدات روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کم از کم اس وقت مسلم ملکوں کو اسرائیلی ریاست سے معاشی تعاون نہیں کرنا چاہیے اور انہیں چاہیے کہ وہ غزہ میں جرائم کے جلد خاتمے پر اصرار کریں۔ مسلمان ممالک کو یاد رکھنا چاہیے کہ غزہ کی آبادی پر کون دباؤ ڈال رہا ہے۔ آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ غزہ کے لوگوں پر دباؤ ڈالنے والوں میں صرف اسرائیلی ریاست شامل نہیں، اسرائیلی حکومت لاچار ہے اور وہ اپنی عوام سے بھی جھوٹ بول رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکام فلسطینیوں کے پاس موجود اپنے جنگی قیدیوں کے بارے میں جو اظہار تشویش کر رہے ہیں وہ بھی جھوٹ ہے۔ غزہ پر اسرائیلی فوج بھی بمباری کر رہی ہے، ممکن ہے کہ اس میں وہ اپنے جنگی قیدیوں کو بھی ہلاک کر دے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ 1000 زخمی فلسطینی بچوں کو علاج کے لیے متحدہ عرب امارات لانے کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے اسرائیلی حکومت میں زخمی 1000 فلسطینی بچوں کو علاج کے لیے متحدہ عرب امارات لانے کا اعلان کر دیا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید نے کہا کہ 1000 زخمی فلسطینی بچوں کے اہل خانہ کو بھی متحدہ عرب امارات لایا جائے گا۔ بچوں کو علاج مکمل ہونے کے بعد اپنے وطن واپس پہنچا دیا جائے گا۔ شیخ محمد بن زید ال نہیان نے انٹرنیشنل کمیونٹی آف ریڈ کراس کے صدر سے رابطہ کر کے زخمی فلسطینی بچوں کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے طریقہ کار پر بات چیت کی۔ انہوں نے غزہ میں شہریوں کے لیے خوراک اور طبی امداد کی ترسیل کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وحشیانہ بمباری سے جبالیہ کیمپ بھی کھنڈر بن گیا، جبکہ حماس کے تازہ ترین حملوں میں 16 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ اسرائیل کی بربریت جاری ہے۔ غزہ کے جبالیہ کیمپ پر 2 روز میں 3 بڑے حملے کر دیے گئے، جس کے نتیجے میں مزید 250 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہداء کی تعداد 9000 تک پہنچ چکی ہے۔ دوسری جانب حماس کے جنگجوؤں نے تازہ حملوں میں 16 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جبالیہ کیمپ پر 2 روز کے حملوں میں شہداء کی تعداد 1000 کے قریب پہنچ گئی ہے، جبکہ جبالیہ کیمپ پر حملے میں 120 سے زائد افراد ملبے تلے پھنسے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی وحشیانہ حملوں میں جبالیہ کیمپ کا بڑا حصہ کھنڈر بن چکا ہے۔ القدس ہسپتال کے علاقے میں بھی بمباری کی جا رہی ہے، جس سے فلسطین میں کینسر کے واحد ترک ہسپتال کو بند کرنا پڑ گیا۔ اس کے علاوہ النصر اسٹریٹ پر بیکری کے سامنے جمع افراد پر بم گرا دیے گئے۔ امدادی کارروائیوں کے لیے جمع افراد اور ایمبولینسز پر بھی میزائلوں سے حملہ کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں لوگ شہید ہوئے۔ دوسری جانب حماس نے
اپنے تازہ حملوں میں 16 اسرائیلی فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ غزہ کی جانب سے بڑھنے والے فوجیوں پر ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ غیر متوقع کارروائی سے اسرائیلی فوج سٹپٹا کر رہ گئی۔ حماس نے سرنگوں سے نکل کر اسرائیلی ٹینکوں پر راکٹ داغے۔ اسرائیل کے علاقے اشدود، اسکلان اور کئی دیگر مقامات پر میزائلوں سے حملے کیے گئے، جس سے کئی گاڑیاں تباہ ہوئیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی آذربائیجان کے صدر، وزیر دفاع، چیف آف جنرل اسٹاف اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جمہوریہ آذربائیجان کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں اور آذربائیجان کے صدر، وزیر دفاع، چیف آف جنرل اسٹاف سمیت دیگر سے ملاقاتیں کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی رپورٹ کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نشان امتیاز جمہوریہ آذربائیجان کے سرکاری دورے پر ہیں۔ دورے کے دوران آرمی چیف نے آذربائیجان کے صدر، وزیر دفاع، پہلے نائب وزیر، چیف آف جنرل اسٹاف اور آذربائیجان ایئر فورس کے کمانڈر سے ملاقاتیں کی۔ ISPR کے مطابق جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹر کے دورے کے دوران پاک فوج کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے باکو میں یادگار شہداء پر پھول بھی رکھے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ دورے کا مقصد دونوں برادر ممالک کے درمیان فوجی اور دفاعی تعاون کو بڑھانا ہے۔ ISPR نے مزید کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے آذربائیجان کی مسلح افواج کی آپریشنل تیاریوں اور حوصلے کو سراہا، جبکہ ملاقاتوں میں آذربائیجان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے پاکستان کی طرف سے مسلسل حمایت کو سراہا اور دونوں ریاستوں اور ان کی مسلح افواج کے درمیان باہمی تعاون کو نئی سطح تک بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغانستان کے نائب وزیر اعظم ملا عبدالاسلام حنفی نے افغان مہاجرین کی پاکستان سے بے دخلی کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ افغان میڈیا کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے سیکنڈ ڈپٹی پرائم منسٹر ملا عبدالاسلام حنفی نے تورخم بارڈر کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے پاکستان سے آنے والے افغان مہاجرین سے متعلق صورتحال کا جائزہ لیا۔ ملا عبدالاسلام حنفی نے کہا کہ پاکستان سے افغان مہاجرین کی بے دخلی عالمی قوانین اور اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے مزید کہا کہ موجودہ افغان حکومت پاکستان سے آنے والے مہاجرین کے چیلنجز کو حل کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مہاجرین کی زبردستی بے دخلی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے بھائی بہن واپس آ رہے ہیں، یہ ان کا گھر ہے۔ اگر اس حوالے سے مسائل ہیں تو ہمیں انہیں حل کرنا ہے، یہ ہمارا بنیادی ٹاسک ہے، یہ ہماری سرزمین ہے، ہم اپنی طرف سے بہتر کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی وزیر دفاع کی امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز نے آج واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ کے ہیڈ کوارٹر میں امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن سے ملاقات کی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ہیڈ کوارٹر پہنچنے پر شہزادہ خالد بن سلمان نے اس ملاقات پر سرکاری مہمانوں کی کتاب میں ایک بیان لکھا۔ ملاقات کے دوران وزراء نے دونوں ممالک کے درمیان قریبی تصویراتی تعلقات کا جائزہ لیا اور انہیں بہتر بنانے کے طریقے تلاش کیے۔ انہوں نے مشترکہ کوششوں اور رابطہ کاری پر بھی تبادلہ خیال کیا، جس کا مقصد خطے میں کشیدگی کو کم کرنا ہے۔ مزید برآں انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے شعبوں پر تبادلہ خیال کیا، جو علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی اور استحکام کی حمایت کی مشترکہ ویژن کے حوالے سے تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سلطنت عمان کی جانب سے اسرائیلی پروازوں کے لیے فضائی حدود بند۔ عمان کی جانب سے اسرائیلی پروازوں کے لیے فضائی حدود بند کر دی گئی۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فضائی کمپنی کی جانب سے ایشیائی ممالک کے لیے سفر کرنے والوں کو پیشگی اطلاع دے دی گئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا تھا کہ عمانی بندش کی وجہ سے اسرائیلی پروازوں کو 3 گھنٹے تک تاخیر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ علاوہ ازیں غزہ پر بدترین حملوں کے بعد جنوبی امریکہ کے 3 ممالک بولیویا، کولمبیا اور چلی نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے ہیں۔ بولیویا پہلا لاطینی امریکی ملک بن گیا ہے جس نے غزہ کی پٹی میں فوجی کارروائی پر اسرائیل سے سفارتی تعلقات توڑ دیے ہیں۔ دوسری جانب بولیویا کے خارجہ امور کے نائب وزیر کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ اسرائیل کے جارحانہ اور غیر مناسب فوجی حملوں کی مذمت میں کیا، جو کہ اب بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔